السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، وقال تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک ایسے ماں باپ عطا فرمایا جن کی خدمت کرنے کو اللہ نے ضروری قرار دیا، لیکن آج سب سے زیادہ مجبور، لاچار، بے کس، محروم ماں باپ ہی نظر آتے ہیں۔ حالانکہ ماں باپ اتنی کوشش کرتے ہیں اپنے بیٹے کو پروان چڑھانے کے لیے، چاہے اپنا بیٹا جس اسٹیج پر بھی کھڑا ہو، ماں باپ یہ چاہتے ہیں میرے بچوں کو عزت ملے اور شان و شوکت ملے، میرے بچے کو اچھی زندگی ملے، میرا بچہ ہر مصیبت سے بچا رہے، ہر آفت سے بچا رہے، اور میرا بچہ کسی کے شکنجے میں نہ آئے۔ یہ ماں باپ کی کوشش ہوتی ہے۔ ماں باپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ میرا بچہ بھلا بنے، میرا بچہ انسان بنے، میرا بچہ شریف بنے، میرا بچہ دیندار بنے۔ یہ ساری کوشش ماں باپ کی ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے دل میں یہ محبت اپنے بچے کے حق میں ڈالتا ہے کہ تم یہ محبت اپنے بچے سے کرو۔ ماں باپ جان توڑ اپنے بچے سے محبت کرتے ہیں، چاہے جتنی بھی تکلیف ہو، اپنے بچے کے سامنے اپنی غریبی نہیں بتاتے۔ ماں باپ اپنے دونوں گھٹنوں کو ٹیک دیتے ہیں۔ کتنے ماں باپ کے احسانات ہیں، یا سارا محسن جو بنایا بچے کے لیے، ماں باپ کو جو اللہ نے محسن بنایا وہ اللہ نے بنایا۔ اسی لیے سب سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ کا شکر مانو، اس کے ایک ایک حکم کو بجا لاؤ، اس کی فرما برداری کرو، اس کی نافرمانی مت کرو۔ اللہ نے صاف فرمایا، سورہ بنی اسرائیل کی 23ویں آیت ہے، جس میں اللہ نے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اللہ نے صاف صاف حکم دے دیا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت نہ کرنا، تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس اپنے سر کو نہ جھکانا، اپنے دونوں ہاتھوں کو نہ پھیلانا۔ وہ ایک ہی اللہ ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے، وہ عبادت کے لائق ہے۔ وہ اللہ جس نے تم کو ماں باپ عطا فرمائے، وہ اللہ جس نے تم کو اولاد عطا فرمائے، وہ اللہ تمہارا اپنا گھر بنایا، وہ اللہ جو تم کو زندگیوں میں خوشیاں عطا کرتا ہے۔ ہر خوشی کو تم اختیار کرو، جو چاہے تم زندگی کے ہر خوشی کو اپناؤ، لیکن اللہ کی عبادت کو نہ چھوڑو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔
اللہ کے احکامات کو پورا بجا لاؤ۔ اللہ نے جو جب جیسے جیسے تم کو حکم دیا اس کو پورا کرنے کی کوشش کرو۔ تمہاری کوشش تو یہ ہونا چاہیے کہ میرے اللہ کی نافرمانی نہ ہو میرے سے۔ آگے فرمایا اگر اس میں کوتاہی ہو رہی ہے، کم و پیشی ہو رہی ہے، وہ اللہ کی ذات بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے، اللہ تم کو معاف کر دے گا، تمہارے خطاؤں پر پردہ ڈال دے گا، تمہاری ایک نیکی پر اللہ 10 گنا اجر بڑھا کر دینے والا۔ تمہارے 100 خطائیں ہیں لیکن جب تم کوئی ایک اچھائی کرتے ہو اللہ ان تمام خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں صرف ایک نیکی کے بدلے کی وجہ سے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں تم کو میں نے کون کون سی نعمتیں تم کو عطا کیا، کوئی ایک نعمت ایسی بتلاؤ جو تم نے پیدا کر لی ہو، حالانکہ ہر چیز کو میں نے پیدا کیا ہے۔ تو تمہارا حق بنتا ہے کہ تم میری ہی عبادت کرو، اسی لیے میں نے سوالات انبیاء علیہ السلام کو تمہاری طرف بھیجا، صرف تم کو میری پہچان کرانے کے لیے۔ مجھی کو خدا مانو، مجھی کو رب مانو، مجھی کو خالق مانو اور میری ہی عبادت کرو۔ دوسرا فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، اپنے ماں باپ کو اف تک مت کہو۔ ایک فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک بڑی عمر کو پہنچ جائیں یا دونوں میں سے دونوں بڑی عمر کو پہنچ جائیں، ایک تمہارے پاس ہیں یا دونوں میں سے آپ کے پاس 2 بھی ہیں، تو یہ آپ کے اوپر ضروری ہے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، اچھائی کا معاملہ کرو۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اپنے ماں باپ کو جھڑک کر بات مت کرو۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب تمہارے ماں باپ کے سامنے آؤ تو با ادب ہو کر احترام کے ساتھ اپنے ماں باپ کے ساتھ بات کرو، غصے کے ساتھ۔ اور آگے فرمایا 24ویں آیت سورہ بنی اسرائیل کی 24ویں آیت میں فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ارے آپ نہیں دیکھتے جب تم چھوٹے بچے تھے تم کو ہاتھوں سے سمیٹ لیتے تھے ماں باپ، اور جب تم بڑے ہونے لگے اپنے بازوؤں کو جھکا کر اپنے بیٹے کو سینے سے لگاتے ہیں، اپنے بچوں کو محبت و پیار سے اپنا سارا تن من اپنے بچے کے لیے جھکا دیتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کیا کریم ذات ہے، ہم کو وہ ماں باپ عطا فرمائے، بڑی محبتوں کے ساتھ شفقتوں کے ساتھ ہمارے ماں باپ ہم کو پرورش کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، تم بھی اپنے ماں باپ کے لیے محبت کے لیے ان کے ساتھ عاجزی کے لیے اپنے دونوں بازوں کو وَخْفِضْ لَهُمَا ان دونوں کے سامنے جھکا دو۔ تم اپنے تنوں اپنے بازوؤں کو اینٹ کر مت دکھاؤ اپنے ماں باپ کے سامنے۔ یاد کرو جب تم پیدا ہوئے تو ماں باپ کی وہ خوشیاں کیا تھی، وہ یاد کرو جب تم پیدا ہوئے تو ماں باپ نے کتنی محبتوں کے ساتھ تمہارے چرچے کیے کہ میری اولاد ہوئی، میں نے فلاں نام رکھا۔ جب تم بڑے ہو گئے تو تم کو بڑے ہونے تک ماں باپ نے کیا کیا مشکلیں اٹھائی۔ جب تم ایک درخت کی طرح بڑے ہو کر کھڑے ہو گئے تو جب تم اپنے بازوؤں کو ماں باپ کے سامنے اینٹ کر بات کرتے ہو اور اپنے ماں باپ کے سامنے اکڑ کر بات کرتے ہو، اسی کو قرآن نے کہا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے ماں باپ کے سامنے اپنے بازوؤں کو جھکا دو۔
اور آگے اتنا ہی نہیں فرمایا، آگے یہ بھی فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، جب تمہاری ماں باپ تمہیں یاد آئیں، جب تم نماز کے لیے جاؤ، جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، اپنے دونوں جب ہاتھ اٹھائیں تو اللہ کے دربار میں یوں کہو رب ارحمہما، اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما دے، کما ربیانی صغیرا، جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میرے ساتھ رحم کا معاملہ فرمایا۔ عزیزان محترم، آج آپ سب کچھ اپنی اولاد کو دیتے ہیں، لیکن تربیت نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے بچے ہمارے بھی نافرمان ہیں، اللہ کے بھی نافرمان ہیں۔ اس لیے خطیب بار بار تم کو یہ آواز لگاتا ہے کہ تم اپنے بچوں کی تربیت کرو۔ تربیت کے بغیر نہ اسے دین سمجھ میں آتا ہے، نہ اسے اسلام سمجھ میں آتا ہے، نہ اسے رشتہ داروں کی پاس و لحاظ سمجھ میں آتی ہے، نہ ماں باپ کی اسے خدمت سمجھ میں آتی ہے۔